بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ رمضان کی جو ہماری سیریز ہوگی وہ اسماء الحسنی اور رجال الغیب کے اوپر ہوگی۔ رجال الغیب کا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا، رجال الغیب کون ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، رجال الغیب ایک چھوٹا پوائنٹ یا چھوٹا نام یا چھوٹا ٹاپک نہیں ہے۔ رجال الغیب کے اوپر پتہ نہیں کئی گھنٹوں کی بات ہو سکتی ہے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے میں نے اس کو رمضان کا مہینہ چنا ہے۔ تو انشاءاللہ اسماء الحسنی کے ساتھ ساتھ ہم رجال الغیب کے اوپر بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ رجال الغیب کون ہوتے ہیں۔ دیکھیے، رجال الغیب کے بارے میں ہم 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ہم نہیں بتا سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تفصیل سے فرمایا ہو۔ یہ بات آپ ایک ویڈیو میں 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 1 گھنٹے میں ختم نہیں کر سکتے اس بات کو۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہوتی ہے۔ رجال الغیب کی جو تفصیل ہے بہت لمبی تفصیل ہے، پتہ نہیں کئی دن لگ جاتے ہیں، کئی مہینے بھی لگ جاتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو پوری طرح سے ہر کارنر سے کور نہیں کر پاتے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اس کے اندر بہت سارے کارنرز اور بہت سارے اینگلز ملے ہوئے ہیں، گیلیکسیز ملی ہوئی ہیں، کائنات ملی ہوئی ہیں۔ یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ دوسرے دنیا کا بھی معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں۔ علم لدنی، علم الغیب، ایسے بہت ساری چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں۔ تو یہ رجال الغیب کا جو ٹاپک ہے یہ ہم چھوٹے میں شارٹ میں کور نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بہت دن لگیں گے کور کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں نے ماہ رمضان چنا ہے رجال الغیب کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ دیکھیے، رجال الغیب کے اوپر بات کرنے کے لیے اس کو ہم کو کمپلیٹلی ہمارے ذہن میں بٹھانے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے سے چلتے ہیں۔ ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے کچھ واقعات سنیں گے، ان کے کچھ واقعات کے اوپر کچھ ڈسکشنز کریں گے ہم، تو ہم کو یہ پتہ چلے گا یہ کہاں ہوتے ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، ان کی ڈیوٹیاں کہاں کہاں لگتی ہے اور کون سی ڈیوٹیاں ان کے ذمہ ہوتی ہیں اور یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو جب ہم دیکھیں گے نا تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہاں، یہ حکومت کے اندر بھی ہوتے ہیں، روڈ پہ جھاڑو بھی مارتے ہوتے ہیں، یہ کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ اس کا جب ہمیں علم ہو جائے گا نا تو ہم کو اس کا بھی علم آٹومیٹکلی تھوڑا تھوڑا آنے لگے گا کہ ان کے کام کیا ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، خاص کر عاملین کے درمیان میں، عاملین کے درمیان میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس واقعے سے میں کیوں شروع کر رہا ہوں کہ خطب عالم جو ہوتا ہے نا، جسے قطب عالم کہتے ہیں، اس کا جو خطب عالم، ان کا ایک چیز اور بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ خطب، ابدال، رجال الغیب جو ہوتے ہیں نا، ظاہری دنیا میں ان کا ایک نام ہوتا ہے، اس دنیا میں ان کا دوسرا نام ہوتا ہے، اس دنیا میں بالکل ان کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح خطب عالم کا جو نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عبداللہ، ان کا نام ہوتا ہے عبداللہ۔ تو عملیات کی دنیا میں ہندوستان کے اندر ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ریسنٹلی کا واقعہ ہے، کوئی پرانا واقعہ بھی نہیں ہے، تقریباً کچھ 20-25 سال کا پرانا واقعہ۔ میں اتنا لیٹسٹ واقعے سے اس کو سٹارٹ اس لیے کر رہا ہوں، پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے۔ یہ سارا سسٹم جو ہے، انویزیبل سسٹم جو ہے، وہ انہی کے ہاتھ سے اللہ چلاتا ہے۔ جس طرح فرشتوں کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کچھ ڈیوٹیاں دی گئی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی کچھ ڈیوٹیاں دیتا ہے جس کے ذمہ دار ہیں اور یہ لوگ اس کام کو کرتے ہیں۔ تو خیر، ہم حضرت عبداللہ کے واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ بہار کے اندر ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ بہار کے اندر ایک بہت چوٹی کے عامل گزرے ہیں جن کا نام تھا عبداللہ، بہت چوٹی کے، ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں عملیات کے اوپر، اور یہ بہت مشہور عامل بھی تھے۔ تو حضرت نے کیا کیا تھا، ایک آدمی کے اوپر یا عورت کے اوپر 2 بھائی جن اس کے اوپر چڑھ گئے تھے، اس لڑکی کے اوپر، مثال کے طور شاید وہ لڑکی ہی تھی، لڑکی کے اوپر دونوں بھائی مل کے ایک کے اوپر سوار ہو گئے تھے جن کے اوپر۔ وہ اس کے ماں باپ ہر جگہ جا کر تھک گئے، اس کا علاج نہیں کر پا رہے تھے، اس کا علاج ہو ہی نہیں پا رہا تھا، ہر جگہ سے وہ فیل ہو جاتے تھے، سکسیس ان کو کہیں حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں لوگوں نے حضرت کے بارے میں بتایا تو آپ کیا کیے، حضرت کے پاس آئے، حضرت عبداللہ کے پاس میں آئے کہ حضرت ایسا ماجرا ہے، جنات کے اثرات ہیں جو ٹوٹنے کو ٹوٹ نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت نے دیکھا تو وہ 2 بھائی ہیں جو اس کے اوپر سوار ہیں۔
تو حضرت نے کوشش کی، کام کیا، اور الحمدللہ ایک کو مار دیا، ایک کو مار دیا اور دوسرا بھاگ گیا. جو اس کے اوپر جو دو جنات تھے، ایک جن کو مار دیا اور دوسرا جن تھا وہ بھاگ گیا. اب دوسرا جن بھاگا، بھاگنے کے بعد میں کیا ہوا، وہ اپنی ماں کے پاس گیا. اس کی ماں بھی بہت علم رکھتی تھی. اسی محلے میں ایک مسجد تھی، مسجد کا جو گیٹ ہے وہاں پر ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا، اکثر اور بیشتر ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا. اس فقیر کا بھی نام اتفاق سے عبداللہ تھا. اور جس جن کو حضرت عبداللہ نے، عامل عبداللہ نے، میں اسی طرح سے ان کو کوٹ کروں گا، عامل عبداللہ، فقیر عبداللہ اور جن عبداللہ، میں اس طرح سے ان کو نام پکاروں گا کہ یہ جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا. تو عامل عبداللہ نے جس جن کو مارا تھا، اس کا جو بھائی تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا. عامل بھی عبداللہ ہے، جن بھی عبداللہ ہے، اور یہ جو فقیر جو بھیک مانگتے تھے، مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے فقیر، ان کا نام بھی عبداللہ تھا. اب عبداللہ جو جن عبداللہ تھا، اس کی ماں ان کے پاس آئی، حضرت کے پاس آ کر انہوں نے بہت منتیں اور مناجات کیے کہ اصل میں کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو سیدھا جنات کی جو اماں تھی، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن میں ایک دم ڈیٹیل جنرلی جیسا ہونا ہے ویسے میں بتا رہا ہوں. تو وہ جنات کی اماں جو ہوتی ہے وہ فقیر صاحب کے پاس آتی ہے، فقیر عبداللہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے بیٹے کو عملیات سکھا دیں، مجھے میرے بچے کو عامل بنانا ہے جنات کے اندر علاج وغیرہ کرنے کے لیے، آپ میرے بچے کو عملیات سکھا دیں. تو یہ لگ کر ان کے پاس چھوڑ دیتی ہے عملیات سیکھنے کے لیے. کون؟ عبداللہ کی اماں، جن عبداللہ کی اماں. تو جن عبداللہ کی جو اماں ہوتی ہے، اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، عامل عبداللہ سے بدلہ لینا، کیونکہ عامل عبداللہ نے ان کے ایک بیٹے کو مار دیا ہے. تو یہ دعویٰ رکھ کے، غصہ رکھ کر کے، وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے کیا کرتی ہے، اپنے بیٹے کو، جن عبداللہ کو عامل بناتی ہے. کس کے پاس؟ فقیر عبداللہ کے پاس بھیج کر. تو اصل میں کیا ہوتا ہے، فقیر عبداللہ ان کو سکھاتے ہیں. اب وقت کا جب خطب اور ابدال سکھا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ بٹھا کر کے جن عبداللہ کو تعلیم دیتے ہیں، اور وہ جن عبداللہ جو ہوتا ہے ایک دم مہارت حاصل کر لیتا ہے. مہارت حاصل کرنے کے بعد میں وہ جاتا ہے اور عامل عبداللہ سے مقابلہ کرتا ہے. اور مقابلہ ایسا مقابلہ ہوتا ہے، زبردست مقابلہ ہوتا ہے، عامل عبداللہ کو ختم کر دیتا ہے، مطلب کنارے پہ ہیں، بالکل ایج پہ ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، عامل عبداللہ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے جہاں فقیر عبداللہ بیٹھے رہتے تھے. تو عامل عبداللہ گئے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھ کے جو وہ باہر آ رہے تھے تو فقیر عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ مولانا کیا بات ہے، بہت پریشان لگ رہے ہو. اب پھٹے پرانے کپڑے، داڑھی بڑی ہوئی، فقیر جیسا آدمی. حضرت نے دیکھ کے کہا کہ بھائی تو اپنا کام کرنا، میرا سر کیوں خراب کر رہا ہے، اپنے مسئلے کو حل کر، میرے پریشانی میں کیوں آ رہا ہے. ان کی ایک سوچ ہے کہ فقیر ہے، میری مدد کیا کرے گا، یہ کیوں پوچھ رہا ہے. تو حضرت نے اندازہ لگا لیا، فقیر عبداللہ نے اندازہ لگا لیا کہ حضرت کی اب حالت خراب ہو گئی ہے، اور اس عبداللہ نے ان کی حالت خراب کر دی ہے. دیکھیے یہ خوبی ہوتی ہے اللہ والیوں کے اندر، خوش مزاج، رحم دل، دینے کا کام. اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، اپنے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں لوگ. ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ دیکھ کر کیا کرتے ہیں، اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں، جن عبداللہ کو، بولتے ہیں دیکھ میں نے تجھے عملیات سکھایا، کیا تو مجھے ہدیہ نہیں دے گا، اپنے استاد کو ہدیہ نہیں دے گا. تو کہا ارے حضرت آپ بولو، آپ جو بولیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت نے کہا، حکمت بھی دیکھیے ان کے پاس کتنی ہوتی ہے، تو اپنے اماں سے جا کے بول، صرف تجھے اتنا ہی کہنا ہے، تیری اماں کو ایک بات بولنا ہے اور اماں کو منانا ہے اس بات. ارے کچھ بات نہیں ہے حضرت، میں آپ کو زبان دیتا ہوں. اس نے وعدہ کر دیا، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی اماں کو اس بات میں منوا لوں گا. حضرت نے کہا کہ جا کر اپنی اماں سے بول، عبداللہ نے کہا عبداللہ کی ماں سے کہ عبداللہ کو معاف کر دے. کیا جملہ تھا، اور ایک بات سنیے، عبداللہ نے کہا عبداللہ کی ماں سے کہ عبداللہ کو معاف کر دے. تو یہ خوشی خوشی گیا اماں کے پاس، جا کر بولا اماں حضرت نے ایک چیز مانگی اور میں نے ان کو وعدہ کر دیا ہے. بولا اچھا کیا تو نے وعدہ کر دیا، کیا مانگے حضرت؟ بولے
حضرت نے بتایا کہ عبداللہ کی ماں سے کہنا کہ عبداللہ نے کہا ہے عبداللہ کی ماں سے کہ عبداللہ کو معاف کر دے. تو اماں سر پہ ہاتھ لگا کے بیٹھ گئی. بولا تو کون سا وعدہ کر کے آ گیا, ایک بار مجھ سے پوچھ بھی لیتا. خیر وعدہ کر دیے ہو گیا. تو اس کے بعد میں اس نے معاف کر دیا, عامل عبداللہ صاحب کو معاف کر دیا, اور وہ واقعہ وہیں پر رک گیا. تو یہ بہت مشہور واقعہ ہے عاملین کے اندر. تو میں اس واقعے سے شروعات کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم کل اورنگزیب عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بات کریں گے, کوشش کریں گے اس کے اوپر تھوڑی بات کرنے کی, تھوڑی تفصیل کرنے کی انشاءاللہ. اجازت دیں, جزاک اللہ خیر.